بسم الله الرحمن الرحيم. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات آفیشیل چینل میں آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عمل میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں یہ ایک نہایت ہی خوبصورت عمل ہے۔ یہ ایک موکل کی تسخیر کا عمل ہے۔ یہ جو موکل ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک شعر کی شکل میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ صرف اور صرف مسلمان حضرات کے لیے ہے، تو کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد اس عمل کو نہ کریں اور نہ ہی اس عمل کو عورتیں کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو موکل ہے یہ ایک شعر کی صورت میں حاضر ہوتا ہے اور یہ آپ کا تابعدار ہو جاتا ہے عمل کے بعد، اور یہ آپ کا ہر طرح کا کام کرتا ہے۔ آپ اس سے کچھ بھی منگوا سکتے ہیں، اور تو اور آپ کو کسی بھی جگہ جانا ہو تو یہ اپنے عامل کو جو ہے اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر کے اس کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے پل بھر میں۔ یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی خاص عمل ہے، تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی، کیونکہ کوئی بھی عمل کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے کسی کو بھی تسخیر نہیں ہوتی، اس کے لیے تھوڑی بہت محنت آپ لوگوں کو کرنی ہوتی ہے۔ تو جو شخص بھی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے پہلے تو وہ اس چیز کا ایک پکا ارادہ بنا لے کہ اس عمل کو اس کو بیچ میں نہیں چھوڑنا۔ جو لوگ پکے ارادے کے ہوں، مضبوط ارادے کے ہوں اور جو صحت یاب لوگ ہوں وہی اس عمل کو کریں، کیونکہ اس عمل کے بیچ میں آپ لوگوں نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کسی بھی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی ایسی کوئی بھی بات کی وجہ سے اس عمل کو آپ لوگوں نے بیچ میں نہیں چھوڑنا، ورنہ یہ عمل پورا آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل جو ہے وہ آپ لوگوں نے نوچندی جمعے کی رات کو کرنا ہے۔ جمعرات کے دن کا آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے اور اسی رات آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ مطلب جو جمعرات کا دن ہے اس میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور اس کی جمعرات کی جو رات ہے اس رات کو آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا وقت جو ہے وہ رات 12 بجے کا وقت آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگ کسی ایسے کمرے کا پہلے تو انتخاب کر لیں جہاں آپ کے سوا کوئی موجود نہ ہو یا عمل کے دوران آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کمرے میں زیادہ سامان بھی موجود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ آپ کا سامان ہوتا ہے تو اس میں خطرہ عامل کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامان اٹھا کر آپ کے اوپر پھینک سکتی ہیں اور آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ سامان کمرے میں جو ہے وہ کم ہی ہو۔ اس عمل میں صرف اور صرف 2 چیزوں کا پرہیز آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ایک تو آپ لوگوں نے بڑے گوشت کا پرہیز کرنا ہے، مطلب گائے کا گوشت آپ لوگوں نے نہیں کھانا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ عمل کے دوران، عمل کے جتنے بھی دن ہیں ان کے دوران آپ لوگ جھوٹ یا کوئی ایسی چیز نہ بولیں جس سے آپ کا عمل ضائع ہو جائے۔ تو کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے کہ جمعرات کے دن کا آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے رات 12 بجے اس کمرے میں چلے جانا ہے جہاں آپ نے عمل کرنا ہے۔ مصلی کے اوپر آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے، اپنا دائرے والا حصار بھی کر لیجیے گا۔ 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھ کے اپنی انگلی پہ، شہادت کی انگلی پہ، مطلب پہلی والی انگلی پہ دم کیجیے گا اور اپنے گرد دائرہ بنا لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اپنا جسمانی حصار بھی کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے منہ جو ہے وہ اپنا قبلے کی طرف رکھ کر ہی بیٹھنا ہے۔ کمرے کی تمام بتیاں وغیرہ بجھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے سامنے 1 عدد موم بتی جلا لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو عمل کی عبارت ہے یہ آپ لوگوں نے 2100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 2100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آخر میں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے حصار کو 7 جگہ سے کاٹ کے حصار سے باہر آ جانا ہے اور اپنے اسی جگہ پر سو جانا ہے۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے عمل ختم کرتے ہی سو جانا ہے۔ یہ جو عبارت ہے یہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے سن لیں۔ یا قہار الادویہ ولی الولی یا مظہر العجائبی
یا رب مرتضیٰ علی، یا قہار الادویہ ولی الولی، یا مظہر العجائبی، یا رب مرتضیٰ علی۔ یہ عبارت جو ہے آپ لوگوں نے 2100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تعداد کا خیال رکھیے گا، تعداد کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور عبارت پڑھنے میں بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ روزہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے صرف ایک ہی دن کا رکھنا ہے، مطلب جمعرات کے دن کا ہی روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا، صرف ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اس موکل کی جو حاضری ہے وہ 20ویں روز سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ عامل اپنا عمل پڑھنے میں مصروف ہوتا ہے کہ اسے اپنے سامنے سے ایک شیر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ شیر چھلانگ مار کے بالکل اس کے منہ کے بالکل سامنے آ جاتا ہے اور دہاڑنے لگ جاتا ہے۔ اس سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عمل چھوڑ کے ڈر کے مارے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ شیر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے تو آپ کو اس میں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے عمل کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا عمل کامیابی سے مکمل ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیر روز آتا ہے اور روز آپ کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ نے صرف اور صرف اپنے عمل پہ توجہ دینی۔ عمل کی تعداد آپ لوگ جیسے ہی مکمل کریں گے وہ شیر وہاں سے غائب ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کچھ دنوں میں ایسا ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ شیر آپ کے سامنے بالکل آ کے بیٹھ جائے گا اور سر جھکا کے بیٹھ جائے گا، اور جیسے ہی آپ لوگ عمل کی تعداد مکمل کریں گے وہ خاموشی سے چلا جائے گا۔ کچھ دنوں میں آپ کا ڈر خوف بھی دور ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک طرح سے آپ سے مروب ہو جائے گا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ آپ لوگوں نے ٹوٹل 4.5 مہینے کرنا ہے، مطلب 135 دن کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس عمل کو بیچ میں نہیں ختم کرنا۔ یہ عمل آپ نے لگاتار 4.5 مہینے تک کرنا ہوگا۔ تو اس عمل کو صرف وہی لوگ کریں جن کی صحت اس قابل ہو کہ وہ اس عمل کو کر سکتے ہوں، یا ان کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہو یا کوئی بھی ایسی تکلیف نہ ہو جس کی وجہ سے ان کے بیچ میں عمل کے خرابی ہو جائے۔ تو یہ جو موکل ہے یہ بہت ہی طاقتور موکل ہے، اسی وجہ سے اس کے عمل کی جو مدت ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ یہ آپ کا بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، لیکن اس موکل سے صرف اور صرف آپ لوگ جائز کام لے سکتے ہیں، ناجائز کام اس سے آپ بالکل نہ لیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو موکل ہے یہ آپ کو منٹوں سیکنڈوں میں آپ جس جگہ بھی جانا چاہیں، دنیا میں آپ کسی بھی جگہ جانا چاہیں، اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے آپ کو اس جگہ پہنچا سکتا ہے، اور آپ اس سے کوئی بھی چیز منگوائیں گے یہ فوراً آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دے گا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ آپ لوگوں نے 135 دن کرنا ہے۔ 135 دن بعد یہ آپ سے بات کرے گا، آپ سے قول و قرار کرے گا، یہ آپ سے حاضری کی وجہ پوچھے گا۔ تو آپ اسے کہیں کہ مجھے آپ کی تسخیر مطلوب ہے، یہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ میری تسخیر کیوں چاہتے ہیں۔ تو آپ اس سے کہیں میں اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے اور اپنی جائز مقصد کے لیے آپ کی تسخیر چاہتا ہوں، اور جو میرے مسئلے مسائل ہیں یا جو دوسرے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ یہ اپنی کچھ شرائط بتائے گا جن شرائطوں پہ آپ لوگوں نے عمل کرنا ہوگا۔ اگر یہ کوئی مشکل شرط بتائے تو آپ اس سے چینج بھی کروا سکتے ہیں۔ تو قول و قرار کے درمیان میں آپ لوگوں نے اپنا جو دماغ ہے وہ بالکل حاضر رکھنا ہے، اور اس کی وہی شرائط ماننی ہے جو آپ لوگ پوری کر سکتے ہوں۔ کوئی بھی ایسی شرط جو لگے آپ پوری نہیں کر سکتے وہ آپ اس سے بدلوا سکتے ہیں، چینج کروا سکتے ہیں۔ تو اپنے دماغ کو قول و قرار کے وقت حاضر رکھ کے اس سے قول و قرار کیجیے گا، اور اپنے جو بھی مقصد ہوں کہ جن جن مقصدوں میں آپ لوگ اس کی مدد چاہتے ہیں وہ بھی اس سے اسی وقت آپ لوگوں نے طے کرنے ہیں، کیونکہ بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ لوگ اپنے مقصد اس کو بتاتے نہیں ہیں۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ لوگ حاضر کرتے ہیں اور بعد میں وہ چیز اس کام کو کرنے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ شروع میں دن مطلب قول و قرار کے دن آپ لوگوں نے وہ شرائط اس کو بتائی ہی نہیں، یا اس سے وہ مقصد آپ نے بتائی ہی نہیں جن میں آپ اس سے مدد لینا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپ سے انکار کر دیتا ہے۔ تو اپنے جتنے بھی مقصد ہوں، جن جن چیزوں میں آپ لوگوں نے اس کی مدد لینی ہو وہ سب آپ اس سے ڈسکس کریں، مطلب اس کو بتائیں۔
حاضری کے وقت یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کمزور ہوتی ہیں اور آپ ان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، تو آپ اپنی باتیں ان سے صرف اور صرف حاضری کے وقت ہی منوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گی۔ جو پہلے دن آپ نے ان سے معاہدہ کیا ہوگا اسی پہ یہ زندگی بھر چلیں گی۔ اور ہاں، ایسی چیزوں کو آپ لوگ زیادہ وقت کے لیے تسخیر اپنے پاس نہ رکھا کریں، تو کوشش کیا کریں کہ کم سے کم وقت کے لیے رکھیں۔ تو امید کرتا ہوں عمل کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ عمل کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، وہ آپ مجھ سے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے تو عمل کے متعلق میں نے تمام چیزیں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی چیز معلوم کرنی ہو، پوچھنی ہو، تو وہ آپ بلا جھجک مجھ سے نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل عملیات آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے دوسرے چینل محفل عملیات آفیشیل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔